بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ 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 اللہ. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کیا؟ فکر عقبہ کر کے دیکھ. آئے ہے عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ. آئے ہے نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. چھوڑ کے اب سارے ذکر، چھوڑ کے سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ. پیر بابا، پیر بننے کا شوق ہے ابھی وہ کرتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، کسی کا خلافت لیتا ہوں میں، بس یہی کام کرتا ہوں. بزرگ ہیں بہت، ایک اللہ والے ہیں بہت بزرگ، ان سے دعا سلام بھی ہے. ان کو کہوں گا میرے ادھر ہاتھ لگا دو، بس ہاتھ لگائیں گے دل ایسے اللہ اللہ اللہ، دل شروع ہو جائے گا، دل شروع ہو جائے گا. ایک بزرگ ان کے ہاتھ لگواتا ہوں. ہاں جناب علی، کل مسئلہ گزرا تھا، اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً دونوں ناجائز ہیں. خلافاً للاخفش وابن جنی، اخفش اور ابن جنی کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے کچھ لکھا نہیں کہ جنی کون ہے، اس نے بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ. چلو بعد میں دیکھیں گے کہیں مل گیا تو ٹھیک ہے جناب. وہ مستندہما و دلیلہما، مستندہما کا ترجمہ ان دونوں حضرات کی دلیل یہ ہے فی ذالک، اس مسئلے میں. کس مسئلے میں؟ کہ اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً آ جائے تو جائز ہے. اس مسئلے میں ان کی دلیل قول الشاعر، شاعر کا قول ہے. مستندہما فی ذالک مبتدا، قول الشاعر خبر. ان کی دلیل اس مسئلے میں شاعر کا قول ہے. شعر، ہاں شعر کیا ہے؟ جزا ربہ انی ادی ابن حاتم جزا الکلاب العاویات وقد فعل. جزا ربہ فاعل، جزا فعل، ربو ہو مضاف الیہ مل کر ہو ضمیر ہے، فاعل کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ تو جب فاعل کے ساتھ لگی تو فاعل پہلے ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے؟
پہلے آ گئی, ضمیر بھی پہلے آ گئی. آگے عدی ابن حاتم, عدی ابن حاتم, عدی موصوف, ابن مضاف, حاتم مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر صفت ہے عدی کی. عدی کی صفت, موصوف اور صفت مل کر مفعول ہے کس کا؟ جزا فعل ہے پیچھے. اب بتاؤ مول صاحب, ہو ضمیر جو ہے یہ اس عدی کی طرف جا رہی ہے. جیسے اوپر تھا ضربا غلامہ زیدن, غلامہ ہو ضمیر کس کے ساتھ لگی؟ فاعل کے ساتھ, اور جا رہی تھی کس کی طرف؟ زیدن کی طرف. اس کو کہا نا زید. یہ کہتے ہیں جناب اتنا بڑا شاعر ہے, فصیح العرب ہے, اور وہ اس ضمیر کو کہاں پھیر رہا ہے؟ کس کی طرف پھیر ہے؟ مفعول کی طرف پھیر رہا ہے. اور مفعول مؤخر ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے؟ لفظوں میں بھی مؤخر ہے اور لفظاً و رتبتاً اضمار قبل ذکر شاعر نے پیش کر دیا, پتہ چلا کہ جائز ہے. اگر نہ جائز ہوتا تو یہ شاعر اتنی بڑی غلطی کرتا؟ عرب کے شعراء غلط شعر پڑھتے ہیں, نہیں سمجھے بات کو؟ یہ دلیل ہے ان کی کہ رب ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عدی ابن مفعول کی طرف, اور مفعول لفظوں میں بھی مؤخر ہوتا ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہوتا ہے, اور اضمار قبل ذکر لفظ جائز ہے. یہ ان کی دلیل ہے. باقی یہ یہاں تک ترکیب بتا دیا آپ کو. جزا الکلاب العاویات, جزا یہ مفعول مطلق ہے جزا کا, جزا جزاءن, جزا جزاءن, ضرب ضربا مفعول مطلق. مضاف الکلاب موصوف, العاویات صفر ہے, کتے بھونکنے والے. الکلاب کلب کی جمع, العاویات عوا یعوی مانا بھونکنا. یہ موصوف صفت, مضاف یہ مفعول مطلق ہو گیا. وقد فعل جملہ حالیہ ہے, ربہ سے جملہ حالیہ, ربہ فاعل, حال یا تو حال فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی. ربہ تو ربہ سے, ہو ضمیر سے, ربہ عدی بن حاتم کے رب نے عدی بن حاتم کو بدلہ دے دیا. عدی بن حاتم کو ربہ, کس کے رب نے؟ عدی کے رب نے. اس کو اس کا بدلہ جزا, کیسا بدلہ؟ جیسے کتے بھونکتے ہیں اس طرح کا بدلہ دیا اس کو, یعنی پریشان کر دیا اس کو پریشان. کتا پریشان ہوتا تو بھونکتا ہے نا, اگر کتے کو پریشانی نہ ہو تو بھونکتا نہیں, آرام سے پڑا رہتا ہے. پھر پریشانی ہو, کوئی اجنبی آ جائے, کتا پریشان ہو جاتا ہے, وہ یہ میرے مالک کا نقصان کرنے تو نہیں آیا کوئی. کتا پریشان, یہ اجنبی آدمی میرے مالک کا نقصان کرنے تو نہیں آیا, چوری کرنے تو نہیں آیا, یہ آدمی ادھر. تو کتا پریشان ہو کر پھر بہت بھونکتا ہے. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ نے اس کو بدلہ دیا. کیسا بدلہ؟ بھونکنے والے کتوں کے بدلے کی طرح. وقد فعل یہ جملہ حالیہ ہے. وقد فعل پہلے تو تھا جزا, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے, ایسی جزا. وقد فعل سے شاعر بتا رہے ایسی جزا اس کو مل گئی ہے. وقد فعل, اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ کر دیا. وقد فعل, وقد فعل, اور تحقیق اس حال میں کہ تحقیق اللہ نے اس کے ساتھ یہ کام کر دیا. سمجھ گئے مول صاحب؟ تو یہ ہے ترکیب, اور یہ ربہ والی ضمیر. تو اس پورے شعر میں کون سا لفظ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں وہ لوگ؟ ربہ والا لفظ. وہ عجیبہ سے شارح جامی اخفش اور ابن جنی کو جواب دیتے ہیں. اخفش اور ابن جنی کو دو جواب. کتنے؟ پہلا جواب تسلیمی ہے, تسلیم مانتے ہیں بھائی کہ واقعی اضمار قبل ذکر ہے, ٹھیک.
لفظاً بھی رتبتاً ہے ہم مانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ شعر و شاعری ہے، یہ کیا ہے؟ شعر و شاعری میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو دوسری عبارت میں جائز نہیں ہوتی. دوسری عبارت کون تھی؟ نثر ہے. ایک نظم ہے، نظم، اور ایک نثر ہے. تو ہم مانتے ہیں اضمار قبل ذکر ہوا ہے، لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ شعر و شاعری کی وجہ سے. اور شعر و شاعری میں یہ چیز جائز ہوتی ہے جو دوسری عبارات میں جائز نہیں ہوتا. ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی اضمار قبل ذکر کی مثال شعر کے علاوہ ہے، شعر کے پیش کرو، ہم قبول کریں گے. وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے کہ شعر پیش کیا انہوں نے. وقد يجوز للشاعر وقد يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. شاعر کے لیے بہت ساری باتیں ایسی جائز ہو جاتی ہیں جو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوتی. وقد يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. غیر شاعر نہیں کر سکتا ہوگا. شاعر جو ہوتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور شاعر جو ہے آسمان سے زمین کے کلابے ملاتے ہیں، پھر غلط غلط تعریفیں بھی کرتے ہیں، آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. اچھا جناب علی، پہلا جواب سنیں گے. وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا، یہ جو آپ نے پیش کیا ہے ضرورت شعر ہے. یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے. اور والمراد عدم جوازہ، اور ہم نے جو کہا تھا کہ جائز نہیں ہے وہ کہاں کہا تھا؟ فی سعۃ الکلام میں. سعۃ الکلام نثر کلام، وسعت کلام. عدم جواز کا جو ہم نے قول کیا وہ کہاں کیا ہے؟ نثر کلام میں ہے. اور آپ نے جو پیش کیا یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے. ایک جواب. وَبِأَنَّهُ سے دوسرا جواب. وَبِأَنَّهُ سے، او بھائی آپ کی بات ہم نے مان لی تھی نا پہلے، تسلیمی جواب. دوسرا جواب غیر تسلیمی. ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس شعر میں اضمار قبل ذکر لفظاً و رتبتاً آ رہا ہے، ہم نہیں مانتے. دوسرا جواب غیر تسلیمی، مانتے نہیں. لا نسلم وبأنه، یہ دیکھو وبأنه ہم نہیں مانتے. کیا کہ ان الضمیر رب ہو والی ضمیر جو ہے یہ یرجع، یہ جا رہی ہے کس کی طرف؟ عدی بن حاتم کی طرف، مفعول کی طرف جا رہی ہے. بالکل ہم نہیں مانتے. اگر اس کی طرف جائے ہم مان لیں تو پھر لازم آئے گا کیا؟ اضمار. لیکن ہم اس کی طرف ضمیر کا جانا مانتے ہی نہیں ہیں. بلکہ یہ ضمیر جو ہے یہ ماقبل کی طرف جا رہی ہے. کس کی طرف؟ ملزم ماقبل میں کون سے لفظ ہے؟ جزا ربہ، جزا ربہ. ضمیر جو ہے جزا یجزی فعل ہے، اس کے اندر جو مصدر ہے وہ ضمیر اس مصدر کے اندر جا رہی ہے. جزا ربہ، تو جزا یجزی جزاءن، جزا یجزی جزاءن مصدر ہے. تو ہو ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جزاءن کی طرف. عبارت کیا بن جائے گی جلدی بتاؤ؟ جزا ربہ، ہو ضمیر کس کی طرف گئی؟ تو اب ہو ضمیر اس کے ساتھ ملا دو. جزا رب الجزاء، جزا جزا دے. کون جزا دے؟ رب الجزا، جو جزا کا مالک. ایک نعت خان نعت پڑھتے ہیں، سزا دینے والا جزا دینے والا ہے. نعت ہے ایسا نہیں ہے؟ سزا دینے والا او جزا دینے والا. سزا بھی دیتا ہے جزا بھی دیتا ہے. کون؟ اللہ. تو رب ہو کا ضمیر کس طرف گیا؟ رب الجزائے، رب الجزا. تو اب بتاؤ مول صاحب، ہو ضمیر کس کی طرف؟ ماقبل کی طرف گیا یا ماں بعد کی طرف؟ ماقبل کون؟ فعل. فعل کے اندر مصدر، مصدر کی طرف گئی ہے.
تو اب بتاؤ اضمار قبل الذکر لازم آیا ہے؟ اضمار قبل الذکر مطلب یہ کہ ضمیر ما بعد کی طرف جائے، ماقبل کی طرف نہ جائے، یہ تو مقبل کی طرف جا رہی ہے. اور پھر اس کی مثال بھی آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک میں بھی آیا ہے مصدر کی طرف ضمیر جاتی ہے نہیں جاتی؟ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تو ہوا کس کی طرف گئی تھی؟ عدل کی طرف گئی تھی، مصدر کی طرف. تو یہاں بھی ربہ کی ضمیر جزا کی طرف، تو عبارت بن جائے گی جزا ربہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ جزا رب الجزائے، بلکہ الی المصدر، یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مصدر. مصدر کہاں پڑی ہوئی ہے؟ الذی یدل علیہ الفعل، جس مصدر پر دلالت کر رہا ہے فعل. فعل مصدر پر دلالت کرتا نہیں کرتا؟ کیوں؟ ہر فعل میں مصدر ہوتی نہیں ہوتی؟ قاتلہ میں قتل، نصرہ میں نصرون، ضربہ میں تو جزا، یجزی میں جزاؤن. اس لیے آگے گئے آئے یعنی آئے منا یعنی وہ بابا نے آپ کو فلم بنا کے دے دیا، آپ کو فلم، فوٹو کھینچا اس کا، جو رب ہو ضمیر جس کی طرف جا رہی تھی اس کا فوٹو کھینچ کے آپ کے سامنے تصویر دیکھو. کیا کہا بابا نے؟ جزا، آگے بڑھو، رب وہ فوٹو ہے نہیں ہے، دیکھو تم فلم بنا کے تمہارے سامنے رکھ دی. جزا ربہ، ایسے باتیں کر رہے تھے ہم، باتوں میں بات جا رہی تھی، ابھی سامنے آ گئی، ابھی فلم آ گئی. تو یہ دیکھو فلم بھی بناتے ہیں، کتابوں میں فلم بنتی ہے بھائی. جزا رب الجزائے، جزا رب الجزائے. اب مجھ سے دو جواب ہو گئے. یہ سوال ہے مستقل، والاصل ان یلیل، قانون ہے کہ اس کے ساتھ رہے. اس کی مثالیں دو پیش کی، ایک جائز اور ایک منع. نہیں ابھی بات نہیں ہوگی، ابھی تو اگلا سبق پڑھنا ہے بھائی. اچھا جی، یہ رومال خراب ہوتے ہیں، دھاگے والے، دھاگے سارے خراب نکلتے ہیں. اچھا جی، تو مثال ان کو کہا جائز ہے، انہوں نے اس کا دو جواب دے دیے. کتنے جواب دے دیے یاد رکھنا ہے. یہ فاعل کی تعریف اور پھر فاعل کی تقسیم میں پہلی قسم مرفوعات کی، پہلی قسم فاعل، پھر فاعل کے بعد ایک قاعدہ. اب مولوی صاحب فاعل کے بارے میں ایک حکم بتا رہے ہیں آپ کو کہ فاعل مقدم ہوتا ہے یا مؤخر ہوتا ہے. کل آپ نے پڑھا یا آج پڑھا، فاعل کہاں ہوتا ہے؟ مقدم. بعض موقع ایسے ہیں کہ فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے، آپ دھکا بھی دیں گے تب بھی پیچھے نہیں جائے گا، وہ اس کی تقدیم واجب. کہے گا جناب میں صدر صاحب ہوں، صدر یہیں رہوں، یہیں بیٹھوں گا، یہ میری کرسی ہے، میں ادھر یہاں سے نہیں ہٹ سکتا. فاعل کی تقدیم بعض مواضع میں واجب. اور بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ فاعل کی تاخیر واجب ہو جاتی ہے. وہ فاعل کی والاصل سے کیا بتایا تھا؟ مناسب یہ، بہتر یہ کہ فاعل کیا ہو؟ مقدم، فعل کے ساتھ رہے، یہی بتایا تھا نا. لیکن اب بعض جگہ، بعض میدان ایسے بتا رہے ہیں کہ جہاں فاعل کی تقدیم واجب، فاعل مؤخر ہو ہی نہیں سکتا. اگر مؤخر کرو گے تو معنی خراب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور بعض مقامات ایسے کہ فاعل کی تاخیر واجب، اس کو مقدم نہیں کر سکتے، مقدم کرو گے تو معنی خراب ہو جائے گا. 4 مقام بتائے ہیں جہاں فاعل کی تقدیم واجب ہے. نمبر 1، اذا انتفى الاعراب، جب آپ کے پاس جو عبارت ہے وہاں فاعل اور مفعول دونوں پر اعراب نہیں ہے. دونوں پر، نہ فاعل پر اعراب نظر آ رہا ہے ہمیں، ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب
یار یہ مثال ذرا اچھی نہیں. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے, ہم کہیں اس نے اس کو مارا ہے. اور مثال دیکھنی چاہیے چنگی. بتاؤ جلدی بتاؤ. یحییٰ کا نام لیتے ہیں, وہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. وہ بھی کبرا سوگرا, وہ زندہ باد میں جوان. پھر یہ طلحہ نہ, وہ تو تانی سے اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے. تانی سے لفظی مانوی کے اعتبار سے. اچھا جی, تو ضربا کبرا سوگرا بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ کبرا سوگرا مؤنث نہ بن جائے. بن جائے ہمیں کیا, ہم ضربا کی بھی ضربات پڑھ لیں گے. ضربا کی جگہ پر ضربات پڑھ لیں گے. مؤنث بنتا ہے بن جائے, نہیں بنتا تو پھر ہم ضربا پڑھیں گے. تو بہرحال جب اعراب دونوں کا منتفی ہو, سمجھ گئے مول صاحب. والقرینہ تو, اور قرینہ بھی کسی کے فاعل یا مفعول ہونے کا نہ پایا جائے. اعراب بھی منتفی ہو, والقرینہ تو, اور قرینہ بھی منتفی ہو. دو چیزیں, نہ اعراب پایا جائے. بعض اوقات اعراب نہیں ہوتا لیکن قرینہ مل جاتا ہے ہمیں, تو قرینے کی وجہ سے تاخیر واجب نہیں ہوگی. آپ اس قرینے سے فیصلہ خود کر سکیں گے کہ فاعل کون ہے اور مفعول. ان دو میں سے فاعل کون سا لفظ ہے اور مفعول کون سا لفظ ہے, جب کیا ہو, قرینہ پایا جائے. یا اعراب ضرب زید امرا, جلدی بتاؤ کون فاعل ہے کون مفعول ہے. ضرب زید امرا, اس کو الٹ کر دو. ضرب عمر زیدا, امر کے بھی تو ہاتھ ہے نا, امر بھی تو مار سکتا ہے, نہیں مار سکتا. امر ہمیشہ مار کھائے گا کیا. ضرب عمر زیدا, اس بیچارے کو بھی کبھی مارنے کا موقع دو نا. ہر جگہ ضرب زید امرا, ضرب زید امرا. تو زید اتنا بڑا آ گیا, سب کی بجائی لگا رہا ہے کیا. ضرب عمر زیدا. تو عمل سے اب آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں اعراب کی وجہ سے. اور اسی طرح بعض اوقات اعراب تو نہیں, قرینہ پایا جاتا ہے. اکالا الکمثرا یحییٰ, اکالا الکمثرا, اکالا یاکل کھایا, الکمثرا کو, کمثرا کو کھا گیا. یحییٰ خان جنرل یحییٰ تھا, کھا گیا. اس وقت فوج کو لڑایا تھا, بنگلہ دیش تقسیم ہو گیا. اکالا الکمثرا یحییٰ. تو اب آپ بتاؤ, یہاں اعراب تو نہیں ہے, کمثرا کا بھی اعراب نہیں ہے, یحییٰ کا بھی اعراب نہیں, لیکن قرینہ موجود ہے. کون سا قرینہ؟ کمثرا کہتے ہیں پھل کو. کس کو کہتے ہیں؟ پھل. کون سا پھل؟ امرود. بعض کہتے ہیں ناشپاتی. امرود کو کھا گیا یحییٰ خان. تو اب مول سے بتاؤ, کمثرا کو پہلے ہم نے کر دیا, تو پہلے آنے کی وجہ سے فاعل بن گیا. وہ فاعل اگرچہ مؤخر ہے لیکن ہمیں قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے, مفعول ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں, جب اعراب بھی نہ ہو اور قرینہ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو پھر فاعل کی تقدیم واجب ہے. یعنی جو پہلے ہوگا اس کو فاعل ماننا پڑے گا, جو بعد میں ہوگا اس کو مفعول ماننا پڑے گا. وہ مثال وہی ہے ضربا کبرا صغرا. ضربا وہ بڑی تھی, چھوٹی کو مارنے لگی بیچاری. کبرا تھی اور وہ صغرا تھی. کبرا اور صغرا, کبرا نے صغرا کو مارنا شروع کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنا دو عورتیں جا رہی تھی, دونوں کے بچے تھے. جہاں راستے میں جنگل آیا تو بھیڑیا آیا, تو بڑی عورت کا بچہ اس کے ساتھ تھا اور چھوٹی کا بچہ چھوٹی کے ساتھ تھا. تو بھیڑیا آیا, بڑی عورت کا بچے کو اٹھا کے چلا گیا. بھیڑیا کس کے بچے کو اٹھایا؟ تو یہ اب ایک بچہ بچ گیا. دونوں آئیں, حضرت سلیمان علیہ السلام سے فریاد کی. اچھا وہ جو بڑی تھی نا,
اس نے چھوٹی کا بچہ چھین لیا، یہ بچہ میرا ہی ہے. انہوں نے کہا ماں ایسے نہیں کرو، وہ تو آپ کا بچہ تو بھیڑیا لے گیا، یہ تو میرا بچہ ہے. نہیں میرا بچہ ہے. زبردستی اس کے بچہ آج کل بچے اغوا ہو رہے ہیں آج کل اخبار میں آ رہا ہے. تو بڑی جو تھی اس نے چھوٹی کا بچہ اغوا کر لیا. چلو حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب فیصلے کے لیے گئے، روایت میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے بڑی کو دیکھ کر کے، بڑی جھوٹ تو نہیں بول رہی، بچہ اس کو دے دیا. تھا چھوٹی کا بچہ وہ. انہوں نے کہا یہ فیصلہ تو حضرت نے کیا تو ہے، بڑے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا بھی ہیں، لیکن اس نے کہا کہ آؤ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی فیصلہ کرواتے ہیں ذرا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. بڑی نے کہا چلو. ان کے پاس گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارا دعویٰ ہے کوئی، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے. کہتے چلو ایسا کرو، چھری لے آؤ. چھری، یہ بچہ ہے میں اس کو آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا بڑی کو دیتا ہوں، آدھا چھوٹے کو دے دیتا ہوں. عجیب فیصلہ ہے. حضرت کا ذہن دیکھو، حضرت کا ایک پیغمبر ہے. نگاہ چھری لے آؤ، آدھا آدھا کرتا ہوں، آدھا بڑی کو دے دیتا ہوں، آدھا چھوٹی. تو جو چھوٹی جو تھی وہ بول پڑی، فوراً چیخنے لگ گئی. حضرت نا 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 نا، یہ بچہ اسی کو دے دو، دے دو، یہ بچہ اسی کو دے دو. اب آپ بتاؤ. تو اس چھوٹی چیخ، بڑی کی تو آواز ہی نہیں نکلی، اس کا بچہ ہی نہیں تھا. اگر آدھا آدھا ہو جاتا تو بڑی کو کیا تکلیف ہوتی؟ یہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ وہ فوراً چیخ پڑی. اس نے کیا کہا؟ نا حضرت نا، دے دو بچہ اس کو دے دو. تو مطلب کیا تھا کہ زندہ رہے گا، کبھی کپڑے پہنا کے آ جاؤں گی، کبھی چوری بنا دوں گی، کبھی بریانی کھلا کے آؤں گی اس کو، بچے کو زندہ تو رہے گا. کبھی بریانی پہنچا دوں گی اور کبھی کپڑے جوڑا بنا کے پہنا دوں گی. اگر کیا ہو گیا تو ختم. تو حضرت نے فوراً سمجھا اور بچہ پکڑا، چھوٹی کے حوالے کر دیا. بچہ پکڑا اور چھوٹی کے حوالے کر دیا. یہ کبرا سغرا پر بات آ گئی. وہ بڑی جو چھوٹی کو مارنے لگی، ضربا کبرا سغرا. تو اب اس میں دیکھ لیجئے مول صاحب، اعراب بھی نہیں ہے اور قرینہ بھی نہیں ہے. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ کہتے ہیں. اب یہ دو بھائی تھے موسیٰ اور عیسیٰ، وہ والی بات نہیں کر رہے. یہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے دو بچے، ایک کا نام موسیٰ رکھا ہے، ایک کا نام کیا رکھ دیا؟ عیسیٰ. رکھتے نہیں رکھتے ہیں نا، ایک ہی آدمی کے دونوں بیٹے موسیٰ. تو اب بھائی آپس میں لڑتے نہیں لڑتے؟ کبھی بھائی آپس میں لڑتے نہیں لڑتے؟ موسیٰ جو تھا عیسیٰ کو مار رہا تھا. ابا بھائی کیا کر رہے؟ اماں نے بھی دیکھا ہے، شرم نہیں آتی تم چھوٹے عیسیٰ کو مارتے ہو؟ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی. ضرب موسیٰ عیسیٰ. تو اب پہلی بات کیا ہوگی؟ جلدی بتاؤ بھائی. فاعل کی تقدیم واجب ہے کہاں؟ جہاں اعراب بھی نہ پایا جائے اور قرینہ بھی موجود نہ ہو. اگر اعراب ہے فیصلہ ہو جائے گا، قرینہ ہے پھر بھی. دوسرا موقع، دوسرا میدان، فاعل ضمیر متصل ہو. فاعل فعل کے ساتھ ضمیر متصل. ضرب تو جب فاعل فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہوگا تو فاعل کی تقدیم واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ بشرطے کہ مفعول کی تقدیم نہ ہو، مفعول مؤخر ہو. اگر کسی وجہ سے مفعول مقدم، زیدن ضرب تو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وہ مفعول فعل پر بھی مقدم ہو گیا. وہ صورت مراد نہیں ہماری. شرط یہ ہے کہ مفعول بھی مؤخر ہو، فعل بھی مؤخر ہو، لیکن یہ فعل نہ فاعل. تو فاعل ضمیر متصل ہو جب، اس وقت بھی فاعل کی تقدیم کیوں واجب ہوگی؟ ضمیر متصل ہے، اس کو آپ منفصل بنا سکتے ہیں. اگر متصل کو آپ منفصل بنانا چاہیں ضربتوں کو، تو کیا کہنا پڑے گا؟ ضربا آنا، مارا آنا، ضربا آنا. تو یہ تو کوئی صیغہ بھی نہیں، کوئی فعل بھی نہیں ہے اس طرح کا. ضربا کے اندر آنا آ ہی نہیں سکتا. ضربا میں تو ہوگا ہوتا ہے.
سمجھا مول صاحب؟ تو فاعل ضمیر متصل ہوگا جب تو تقدیم فاعل واجب ہوگی. کیوں؟ ورنہ تو منفصل کرنا پڑے گا اس کو. کیا کرنا پڑے گا؟ اور منفصل متصل کے خلاف ہے. منفصل متصل کے خلاف ہو جاتا ہے. تیسری صورت جہاں فاعل کی تقدیم واجب ہے وہ ہے کہ جب کہ فاعل الا حصر کے بعد ہو. فاعل کہاں آ جائے؟ الا کے بعد ہو اور مفعول مقدم ہو. کل مثالیں پڑھی تھی پرسوں. ما ضرب عمرا الا زید. ما ضرب عمرا الا، جب فاعل الا کے بعد واقع ہو، فاعل کا ہو اور مفعول مقدم ہو الا سے، اس وقت فاعل کی تقدیم واجب ہوتی ہے. کیوں؟ ورنہ معنی خراب ہو جائے گا. اس وقت ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس عبارت سے؟ وہ مقصد آئے گا. اگر آپ فاعل کو پہلے لے آئیں گے مفعول کو بعد میں لے جائیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا آپ کا، مقصد فوت ہو جائے گا، یوں سمجھو. اور تیسری صورت، چوتھی، معنی الا کے بعد، الا کے بعد ہو فاعل یا فاعل معنی الا کے بعد ہو. انما ضرب زید امرا، انما ضرب زید، تو زید پہلے رہے گا، امر بعد میں ہوگا. اگر آپ نے کیا کہہ دیا انما ضرب عمرا زید، تو پھر اس وقت نہیں، کیا پڑھا میں نے؟ فاعل کو مؤخر کیا نا. ہاں، فاعل کو مؤخر کرو. انما ضرب عمرا زید، تو تقدیم تاخیر واجب. وہ یار کیا میں پھر غلط بول دیا آپ کو. تقدیم کی بات چل رہی ہے تاخیر کی چل رہی ہے؟ تقدیم واجب. پہلے فاعل کو پہلے رکھو، فاعل کو پہلے رکھو. کیوں؟ اگر فاعل کو پیچھے لے جاؤ گے تو آپ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. ان پچھلی دو صورتوں میں الا کے بعد ہو یا معنی الا کے بعد ہو تو اس وقت بھی فاعل کی کیا ہوتی ہے؟ ملفظ تقدیم واجب ہوتی ہے. لیکن مثال میں پہلے غلط پیش کر چکا ہوں آپ کو. ہاں، اس لیے تو کام خراب ہو گیا. بچے بھی حیران ہو گئے، بات کچھ کہہ رہے مثال کچھ پیش کر رہا ہے. مثال وہ ہے ما ضرب زید الا عمرا. ما ضرب زید الا عمرا، تو اس وقت زید ان کو پہلے رکھنا پڑے گا. انما کے ساتھ بھی یہی مثال بنے گی بالکل ہی. انما ضرب زید عمرا. انما معنی الا اس کو بولتے ہیں. انما کو کیا بولتے ہیں؟ معنی الا. جو الا کا معنی تھا وہی معنی انما دیتا ہے. تو بہرحال کتنے مقام ہو گئے؟ 4. جلد پہلا قرینہ اعراب دونوں نہ پائے جائے. نمبر 2 فاعل ضمیر متصل ہو. نمبر 3 فاعل کیا ہو؟ الا کے بعد ہو یا الا سے پہلے ہو؟ ذرا میں کام خراب کر دیا تم نے. وقع مفعول بعد الا، ٹھیک ہے، مفعول بعد میں ہو، فاعل پہلے ہو. فاعل پہلے ہو، معنی الا میں بھی اسی طرح ہو، تو 4 صورتوں میں پکا ہو جائے گا. اس کے بعد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء ومغفرة لكل اموات واحياء آمین برحمتک. ٹھیک ہے مول صاحب.